دوستو اس بات کا تو انکار ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری انڈین ہسٹری میں ابھی تک جتنے بھی سلطان یعنی بادشاہ ہوئے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ہر بادشاہ یعنی ہر حکمران میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہوا کرتی تھیں۔ اگر کسی سلطان میں 4 اچھائیاں ہوا کرتی تھیں تو ساتھ ہی میں 4 برائیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن افسوس پچھلے 8-10 سالوں سے ہمارے دیش یعنی بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے، اس کے سارے ڈائریکٹرز میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، اور وہ مقابلہ ہے اپنی فلموں کے ذریعے سے اسلامک اتہاس کی غلط اور جھوٹی تصویر پیش کرنا۔ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار بالی ووڈ میں ایسی فلمز بنائی جا رہی ہیں جس میں بار بار یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت کے اتہاس میں جتنے بھی مسلم سلطان یعنی بادشاہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہتھیارے، لٹیرے، ڈکیت اور عیاش قسم کے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی نظروں میں پوری انڈین ہسٹری میں کوئی مسلم ایسا بادشاہ ہے ہی نہیں جس کے اندر کوئی خوبی موجود ہو۔ وہیں ان کے مقابلے میں سبھی غیر مسلم سلطانوں اور بادشاہوں کے اتہاس کو بڑا صاف اور سندر کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر سلطان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اب وہ چاہیں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ دوستو بالکل اسی طرح کی ایک فلم بالی ووڈ میں تقریباً 1 سال پہلے بھی ریلیز کی گئی تھی جس کا نام تھا پانی پت۔ اس مووی میں افغانستان کے ایک مشہور حکمران جن کا نام احمد شاہ ابدالی تھا، ان کے کیریکٹر کو ویلن کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور وہیں ان کے مقابلے میں سارے مراٹھاؤں کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ احمد شاہ ابدالی دھرم سے مسلمان تھا اور مراٹھا دھرم سے ہندو تھے۔ دھرم کے نام پر نفرت پھیلانے کے لیے بنائی گئی اس مووی میں احمد شاہ ابدالی کو ایک قاتل، ہتھیارہ اور لٹیرے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یعنی اس مووی میں احمد شاہ ابدالی کے اندر کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں دکھائی گئی ہے کہ جسے دیکھ کر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک انسان بھی ہے، بلکہ ان کو ایک وحشی جانور کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشنز بھی ان موویز پر یقین کر لیتی ہے۔ ہمارے نوجوان لوگ ہسٹری پڑھنے کی بجائے صرف 1.5-2 گھنٹے کی موویز دیکھ کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ انسان اصلی زندگی میں بھی ایسا رہا ہوگا۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احمد شاہ ابدالی کی ریئل ہسٹری بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ احمد شاہ ابدالی کون تھا اور آخر یہ ہندوستان کیسے آیا اور کیوں آیا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو احمد شاہ ابدالی کی پیدائش 1722 عیسوی میں آج کے موجودہ افغانستان میں ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کا اصلی نام احمد شاہ تھا اور ان کے قبیلے کا نام ابدالی تھا، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں پوری دنیا احمد شاہ ابدالی کے ہی نام سے جاننے لگی۔ دوستو ایران کے مشہور سپہ سالار نادر شاہ نے جب افغانستان کے قندھار پر حملہ کیا تھا تو اس وقت احمد شاہ ابدالی کی عمر صرف 20 سال تھی، اور اس وقت قندھار کے گورنر نے احمد شاہ ابدالی کو ان کے ایک بھائی کے ساتھ جیل میں بند کر رکھا تھا۔ لیکن جب نادر شاہ نے قندھار کو فتح کیا اور قندھار کی جیلوں میں بند قیدیوں کا معائنہ کیا تو نادر شاہ کی نظر ڈائریکٹ احمد شاہ ابدالی پر پڑی۔ نادر شاہ کیونکہ بہت ہوشیار سپہ سالار تھا، اس نے احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہی یہ جان لیا کہ اس انسان کے اندر بہت ساری جنگی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے نادر شاہ نے فوراً احمد شاہ ابدالی کو جیل سے آزاد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کو اپنی فوج میں بھی بھرتی کر لیا۔ چند دنوں میں ہی نادر شاہ کی فوج میں احمد شاہ ابدالی نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کو ثابت کر دیا تھا، جس کی وجہ سے احمد شاہ کا نادر شاہ کی فوج میں قد بڑھتا چلا گیا، اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا سب سے قریبی انسان بن گیا تھا۔ نادر شاہ ہر چیز میں سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی سے ہی مشورہ لیا کرتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو اپنے ہر راز میں رازدار بنایا کرتا تھا، یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی کو نادر شاہ کی ساری کمزوریوں تک کی نالج ہو چکی تھی۔ دوستو 1707 میں جب مغل سلطنت کے سب سے مضبوط سلطان یعنی اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے مغل سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار 1739 میں نادر شاہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ مغل سلطنت کے اندر اب ہمیں روکنے کی طاقت باقی نہیں رہی ہے تو اس نے ہندوستان پر
حملہ کر دیا۔ نادر شاہ نے بہت کم وقت میں ہی مغل فوج کو ہرا کر دہلی سلطنت پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ دہلی کو جیتنے کے بعد نادر شاہ نے اپنے سب سے قریبی یعنی احمد شاہ ابدالی کو حیدرآباد یعنی دکن کا گورنر بنا دیا، اور نادر شاہ نے دہلی کو جیتنے کے بعد جو قیمتی کوہ نور ہیرا حاصل کیا تھا وہ بھی اس نے احمد شاہ ابدالی کی ہی ذمہ داری میں دے دیا تھا، کیونکہ اسے احمد شاہ ابدالی پر بہت بھروسہ تھا۔ دوستو حیدرآباد میں ہی احمد شاہ ابدالی کی ایک بار نظام الملک یعنی آصف جاہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے دور میں ہوشیاری کے لیے بہت مشہور تھے، یعنی ہر انسان ان کی ہوشیاری پر بھروسہ کیا کرتا تھا۔ یہ جو بھی کہہ دیا کرتے تھے ہر انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو دیکھا تو احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ تم مجھے بہت ہوشیار اور بہادر لگتے ہو، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور بادشاہ بنو گے۔ نظام الملک یعنی آصف جاہ کی یہ بات سن کر احمد شاہ ابدالی بہت حیران ہوئے، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کسی شاہی خاندان سے نہیں تھے بلکہ وہ تو ایک غریب خاندان سے تھے، اور نادر شاہ کی حکومت میں بھی ان کی پوزیشن صرف اور صرف ایک گورنر کی تھی۔ اسی وجہ سے نظام الملک یعنی آصف جاہ کی بات سن کر احمد شاہ ابدالی کو ایک بہت گہرا جھٹکا لگا۔ دوستو نظام الملک یعنی آصف جاہ کی یہ بات جاسوسوں کے ذریعے سے نادر شاہ تک بھی پہنچ گئی۔ نادر شاہ نے فوراً حیدرآباد سے احمد شاہ ابدالی کو اپنے پاس بلا لیا۔ احمد شاہ ابدالی جب نادر شاہ کے پاس پہنچے تو نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کے کان پر اپنے چاقو سے ایک بڑا گہرا زخم دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے کان سے خون بہنے لگا۔ نادر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور بادشاہ بنو گے، اور اسی لیے میں نے تمہارے کان پر یہ زخم دیا ہے تاکہ جب بھی تم بادشاہ بنو تو اس زخم کو دیکھتے ہی تمہیں میری یاد آئے، اور مجھے یاد کرنے کی وجہ سے ہی تم میری اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کبھی بھی میری اولادوں کو قتل نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی نادر شاہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ کبھی بھی بادشاہ بنے گا تو آپ کی اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا یہ وعدہ پوری زندگی یاد رکھا تھا۔ دوستو کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نادر شاہ ایک ظالم قسم کا انسان تھا، وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے ظالمانہ رویے اور غلط پالیسیز کی وجہ سے اس کی خود کی سلطنت میں ہی بغاوت ہو گئی تھی۔ اس کی خود کی سینا نے بھی اسی کے خلاف تلواریں اٹھا لی تھی، اور اچانک ایک دن اس کے خود کے جو پرائیویٹ محافظ تھے انہوں نے ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ دوستو جیسے ہی احمد شاہ ابدالی کو نادر شاہ کی موت کی خبر ملی تو احمد شاہ ابدالی نے بھارت میں رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور احمد شاہ ابدالی فوراً اپنے چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ حیدرآباد سے افغانستان کی طرف نکل پڑا۔ افغانستان میں اکتوبر 1747 میں افغانستان کے تمام بڑے سرداروں نے متفق ہو کر احمد شاہ ابدالی کو اپنا نیا بادشاہ بنا لیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے قندھار کو فتح کیا، اور اس کے بعد ایران سے اپنی الگ آزادی کا اعلان کر دیا، اور اپنی ایک الگ نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا افغانستان۔ دوستو جس افغانستان دیش کو آج ہم دیکھتے ہیں یہ وہی افغانستان ہے کہ جس کی بنیاد احمد شاہ ابدالی نے رکھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان نام کی کوئی بھی سلطنت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ افغانستان کو بنانے کے بعد احمد شاہ ابدالی دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا گیا، اور ایک ایک کر کے لاہور، پشاور جیسے بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد مغل سلطنت کمزور پڑ گئی تھی، لہٰذا مغل سلطنت کے کمزور پڑنے کے بعد بھارت دیش میں مراٹھاؤں نے اپنی تلواروں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک مغل سلطنت میں سارے ایسے ہوشیار اور بہادر سلطان ہوئے تھے کہ جنہوں نے بھارت میں اپنے ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری سلطنت کو سر نہیں اٹھانے دیا تھا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں عیاش اور مستی خور قسم کے بادشاہ پیدا ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے دوسری سلطنتوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دوستو چند سالوں کے اندر ہی مراٹھاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی، ایک ایک کر کے ہر علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ مراٹھاؤں نے دہلی کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور دہلی میں موجود جو مغل حکمران تھا وہ صرف ایک نام کا سلطان رہ گیا تھا، ورنہ حقیقت میں تو وہ مراٹھاؤں کی ایک کٹ پتلی بن گیا تھا۔ دوستو جیسے ہی پورے بھارت میں مراٹھا سب سے طاقتور بن کر ابھرے تھے، ویسے ہی دوسری طرف کچھ ناپسند لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع
شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ مراٹھاؤں کی اب حکومت آ چکی ہے تو اب ہندوستان کی ساری مسجدوں کو چن چن کر توڑ دیا جائے گا اور بھارت کی سب سے بڑی اور شاہی مسجد یعنی دہلی کی جامع مسجد میں ایک بڑا بت نصب کر دیا جائے گا جس کی پوجا کرنے کی سبھی لوگوں کو اجازت ہوگی۔ دوستو ان ساری خبروں سے بھارت کے زیادہ تر مسلمان ڈرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بھارت کے مسلمانوں کے لیڈر یعنی نواب شجاع الدولہ اور نجیب الدولہ اور اسی طرح حافظ رحمت خان جیسے لوگوں نے خود احمد شاہ ابدالی کو پیغام بھجوایا تھا۔ ان لوگوں نے احمد شاہ ابدالی سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ فوراً ہندوستان آئیں اور ہندوستان آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کی جو جان خطرے میں ہے اس کی حفاظت کریں۔ دوستو اس طرح کی تمام خبریں سن کر احمد شاہ ابدالی نے افغانستان سے ہندوستان میں آنے کا ارادہ کیا۔ 1859 میں احمد شاہ ابدالی کی فوج کا مقابلہ مراٹھاؤں کی فوج سے دہلی اور لاہور کے بیچ میں ایک ایسی جگہ پر ہوا کہ جو مراٹھاؤں کا گڑھ کہلاتا تھا، اور اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے پاس صرف 40,000 کی فوج تھی۔ اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو بڑی زبردست ہار ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی اس ہار کے بعد افغانستان واپس آ گئے اور انہیں اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ مراٹھا بہت بہادر اور ہوشیار قوم ہے، اگر اس سے جیتنا ہے تو یقیناً ایک نئی رڑنیتی یعنی ایک نئی اسٹریٹجی بنانا ہوگی۔ احمد شاہ ابدالی نے پھر سے اپنی بڑی زبردست تیاری شروع کر دی اور آخرکار 1861 میں احمد شاہ ابدالی اپنی ایک بڑی فوج لے کر بھارت کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے پاس تو ایک بڑی فوج تھی ہی، ساتھ ہی میں مراٹھاؤں کے پاس بھی حد سے زیادہ یعنی 4 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ دونوں بڑی فوجوں کا آمنا سامنا بھارت کے ایتہاسک میدان یعنی پانی پت میں ہوا۔ دونوں فوجوں میں بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی فوج نے مراٹھاؤں کو اتنی زبردست طریقے سے ہرایا کہ پھر وہ بھارت میں دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھ سکے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کو حکومت کرنے کا شوق نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ جب اس نے بھارت کو فتح کیا تو بھارت پر حکومت نہیں کی، بلکہ بھارت کو جیتنے کے بعد وہ مراٹھاؤں سے صرف ایک وعدہ کر کے اپنے دیش افغانستان واپس چلا گیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم سارے مراٹھا ہمیشہ مغل سلطنت کی اطاعت قبول کرنا، یعنی کبھی بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت نہ کرنا۔ اور مراٹھاؤں نے بھی احمد شاہ ابدالی سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی مغلوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ دوستو احمد شاہ ابدالی نے بھارت سے افغانستان واپس جانے سے پہلے مراٹھاؤں کے ساتھ ساتھ انگریزوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی مغل سلطنت کو تنگ نہ کریں اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی بغاوت کریں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ انگریز اس وقت بھارت میں دھیرے دھیرے اٹھنا شروع کر رہے تھے اور لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی پت کے تیسرے یدھ سے پہلے مراٹھاؤں نے احمد شاہ ابدالی کے خلاف راجپوت، سکھ اور جاٹوں سے بھی مدد مانگی تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی کی طاقت کو دیکھتے ہوئے سبھی لوگوں نے مراٹھاؤں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بالاجی راؤ جو اس وقت مراٹھاؤں کا پیشوا تھا، اس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو احمد شاہ ابدالی کے خلاف فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، اور وہ دونوں ہی پانی پت کے اس تیسرے یدھ میں مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے سارے مراٹھاؤں کے حوصلے اور زیادہ ختم ہو گئے تھے۔ دوستو 16 اکتوبر 1722 کو آخرکار اس بہادر انسان کی صرف 50 سال کی عمر میں موت ہو گئی تھی۔ ان کی قبر آج بھی افغانستان کے قندھار میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ان کی سلطنت کا اگلا سلطان ان کا بیٹا تیمور شاہ بنا تھا، لیکن وہ بہادری اور ہوشیاری میں اپنے فادر یعنی احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں 50% بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی موت کے بعد ہی ان کی سلطنت سمٹنا شروع ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔